الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري وكل الخلائق من نوري وأنا من نور الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آبادی کتنی ہے اس گاؤں میں؟ جس رسول کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے اسی کی محفل میں آنے سے کتراتے ہیں لوگ. زندگی ملی ہے تو اسی رسول کے صدقے میں، آنکھیں ملی ہیں، روشنی ملی ہے، پتلیوں میں نور ہے تو اسی رسول کا صدقہ ہے. کانوں میں سننے کی طاقت ملی ہے تو اسی محبوب کا صدقہ ہے. ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے تو اسی حبیب کا صدقہ ہے. زبان میں بولنے کی جو طاقت ملی ہے وہ بھی اسی حبیب کا صدقہ ہے. عقل ملا ہے تو اسی کے صدقے سے، سمجھ بوجھ ملی ہے تو اسی کے صدقے سے، پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت ملی ہے تو اسی حبیب کے صدقے سے. جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے اسی کے ذکر میں، اسی کی محفل میں آنے میں اتنی سستی، اپنی نیند کا اتنا خیال. اگر پوچھ لیا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری بستی میں میرے حبیب کی ولادت کا ذکر ہو رہا تھا، تم کہاں تھے؟ اے جواب دو گے؟ جو نہیں آئے وہ آپ تو آئے ماشاءاللہ. اللہ آپ پر اور برکتیں نازل فرمائے. اے جواب کچھ نہ بنی عقل فیل ہو جائے. جواب ہے بولا تو بریلی کا قلندر بولا، بولا تو یوں بولا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنیوں چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے. کون بول رہا ہے؟
بریلی کا امام بول رہا ہے، جسے اعلی حضرت کہتے ہو، جو ہمارے پیروں کی پیر ہے۔ دہن میں زباں، دہن مانے منہ ہوتا ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرت عمر فاروق کا نام جانتے ہیں آپ؟ ارے جانت ہو کہ نہیں تو بتاؤ زور سے، ہاں جانتے ہیں۔ نانا تم ہو جانا تھا؟ عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے۔ جواہر البہار میں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ ارے بھائی بہو پہ نکل جانا، اللہ بچا، جلدی جاؤ۔ نام کیا ہے کتاب کا؟ جواہر البہار۔ بہار نہیں، یہ بڑا ہے والا ہے، بہار، جواہر البہار، بفضل نبی المختار، لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کب کے ہیں؟ 1200 کے زمانے کے، اس سلطنت عثمانیہ کے زمانے کے۔ جواہر البہار میں علامہ یوسف نبہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث نقل فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر اتدری من انا؟ سبحان اللہ بولتے۔ ارے سرکار نے فرمایا، سمجھ میں آوے تب ہم سبحان اللہ بولا، نہ آوے تب ہم بولتے۔ سرکار نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عمر اتدری من انا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کس سے پوچھا ہے؟ یاد کرنا ہے، یہ دلیل ہے آپ کے لیے۔ بس کوئی پوچھے میلاد کے جلوس نکالتے ہو کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا جواب ہے؟ میلاد کرتے ہو، رات بھر سجاوٹ کرتے ہو، کیا صحابہ نے کیا تھا؟ تو اگر جواب آئے تو سبحان اللہ، اور نہیں آئے تو کہہ دینا ہم بغیر دلیل کو جائز مانتے ہیں، بغیر دلیل کے جائز مانتے ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ شیطان جب بہکانے آیا موت کے وقت، کہا تم نے خدا کو پہچانا؟ کہا ہاں، دلیل دو، دلیل دے، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ اور شیطان تو معلم الملکوت فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، ساری دلیل کاٹ دیا۔ اب امام راضی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی، وہ پریشان ہو گئے۔ جب پریشان ہو گئے تو اسی پریشانی کی علامت میں توجہ کی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ۔ حضور نظر کا عالم ہے، شیطان ایمان لوٹنے کے ارادے سے آیا ہے، اے میرے مرشد رہنمائی فرمائے۔ تو امام آپ کے پیر و مرشد ہے کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز مقام پر ہیں، وہاں وضو بنا رہے تھے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا پانی آسمان کی طرف پھینک کر فرمایا، اے فخر الدین راضی کیوں نہیں کہہ دیتے ہم خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ اب اگر دلیل تمہارے پاس نہ ہو تو کہہ دینا ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کے جلوس کو جائز مانتے ہیں، جائز مانتے ہیں، جائز مانتے ہیں۔ ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل تم لاؤ، تم نے بہت بہکایا ہے، دلیل تم دو کہ کہاں صحابہ نے کہا ہے محفل میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت دلیل دی ہے، اب دلیل تم دو۔
میں کیا کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا، کیا پوچھا؟ اتدری من انا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ سبق پڑھ لیں اس کے بعد تقریر ہو۔ اتدری من انا، اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر فاروق خاموش۔ عمر فاروق جانتے نہیں تھے مکہ میں پیدا ہوئے، یہ جانتے نہیں تھے کہ ننگی تلوار لے کر ان کے قتل کے لیے میں مکے میں ٹہلتا تھا، یہ سب جانتے تھے نا، لیکن خاموش ہے حضرت عمر فاروق، خاموش۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما الذی خلق اللہ العرش من نوری، میں وہ ہوں جس کے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا ہے۔ نواز سے بولو سبحان اللہ۔ عرش پہلے بنا ہے، پہلے آسمان تھا نا، سرکار بعد میں پیدا ہوئے تھے نا، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اما الذی خلق اللہ العرش من نوری، میں وہ ہوں جس کے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا، والکرسی من نوری، اور کرسی کو میرے نور سے پیدا فرمایا، واللوح والقلم من نوری، اور لوح و قلم کو میرے نور سے پیدا فرمایا، والشمس والقمر ونور الابصار من نوری، چاند و سورج کو اور آنکھوں میں جو پتلیوں میں نور ہے، روشنی ہے، وہ بھی سرکار کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اے دیکھنے والوں، اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے، بے صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اگر مصطفیٰ کے صدقے میں تمہاری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی تو دیکھتے کیسے؟ اگر تمہارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی تو چلتے کیسے؟ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت نہ ہوتی تو پکڑتے کیسے؟ جس محبوب کے صدقے میں رب نے تمہیں نور دیا ہے، جس محبوب کے صدقے میں تمہیں ہاتھ دیے ہیں، جس محبوب کے صدقے میں تمہیں زبان ملی ہے، اس محبوب کا ذکر ہو جائے، ذکر ہو رہا ہو اور تم سوچے رہو، کتنی کم نصیبی کی بات ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ محبوب کا ذکر ہو، دیوانہ پہ چل جائے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے۔ اب ایک آدمی ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں گاؤں میں؟ بد عقل ہے، کیا بولتے ہیں؟ اور جس کو عقل ملی ہے وہ کس کے صدقے میں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ مِن نُورِ، اور عقل کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اے عقل والو، وہ عقل، ہر عقل کو خدا نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اے عقل والو سوچو تو صحیح، تم نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا ہے؟ کہاں استعمال کر رہے ہو؟ ہم عقل کو خرافات میں استعمال کر رہے ہیں، ہم عقل کو جہلیوں میں استعمال کر رہے ہیں، ہم عقل کو برائیوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر عقل کی پیدائش ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا صدقہ ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ نُورَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِ، اور اللہ نے مومنین کے دلوں میں جو نور ہے وہ بھی میرے نور سے پیدا ہے۔ ارے دل میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ اندھیار تو نہیں ہے، ارے جگمگ ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہے تو نور ہے، سبحان اللہ بولو۔ ایمان نور ہے کہ نہیں ہے؟ نور ہے، ارے بولو نا، یاد کرا رہا ہوں میں، نور ہے نا ایمان؟ العلم نور، علم بھی نور ہے، ٹھیک ہے، ایمان بھی نور ہے، اور آنکھوں کی جو پتلیوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ دیکھ رہے ہو نا ہم کو، یہ بھی نور ہے نا، تین نور جمع ہے ہمارے اندر، پھر بھی ہم بشر ہیں۔ عام بشر میں تین نور جمع ہو جائے پھر بھی بشر رہتا ہے، پھر بھی بشر رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بشر میں نور آ جائے تو
علامہ شفیق الدین صاحب تاج الشریعہ بشر بھی ہیں اور بشر ہی ہیں، یہ کنجروں کا عقیدہ ہے۔ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشر قرآن میں ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ گفتاحٹ تو نہیں ہو رہی ہے، گفتاحٹ تو نہیں ہو رہی ہے، بلاد سناؤ مگر تھوڑا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیجئے۔ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، دیکھو مصطفیٰ بشر ہے، تم کہتے ہو وہ نور ہے، تم کہتے ہو وہ نور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بشر۔ اگر بشر انسانی، اگر نور انسانی شکل میں آ جائے، بشری شکل میں آ جائے تو کیا نور نہیں رہتا؟ نہیں رہتا۔ اگر قرآن سے دلیل مل جائے، ارے نا قرآن سے دلیل مل جائے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبریل کو بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو انسانی شکل میں بھیجا ہے، بشری شکل میں بھیجا ہے۔ کس شکل میں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اگر فرشتے کی شکل میں آتے تو حضرت مریم ڈر سکتی تھی، خوف تھا کہ ڈر جائیں، اس لیے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بشری لباس میں بھیجا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل کو مکمل تندرست بشری صورت میں ملبوس کر کے حضرت مریم کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ مجھے بتاؤ حضرت جبریل علیہ السلام نوری مخلوق ہے کہ انسانی مخلوق ہے؟ آپ یہی کہو گے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں، اور سارے فرشتہ نوری مخلوق ہے۔ سارے فرشتے، ارے بند ہو جائے گا وہ دوسرے بات پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے فرشتے نوری مخلوق ہے، سارے فرشتے نوری مخلوق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری لباس میں بھیجا، اور آئے حضرت مریم کے پاس اور پھونکا انہوں نے، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے۔ تو کیا حضرت جبریل جو انسانی لباس میں، بشری لباس میں آئے تھے، اب اس کے بعد نور نہ رہے کہ نور ہیں؟ نور نہ رہے کہ نور ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نور بشری شکل میں آ جائے تب بھی اس کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیا آیا ہے؟ نور۔ کیا آیا ہے؟ نور۔ اور دوسری آیت کریمہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے برہان یعنی مصطفیٰ جانب رحمت، اور ہم نے نازل کیا تم پر نور مبین یعنی مصطفیٰ جانب رحمت کی ذات اقدس مراد ہے۔ یہاں بھی نور آیا، وہاں بھی نور آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو کیا بنا کے بھیجا؟ نور بنا کے بھیجا، لیکن چونکہ انسانوں کے درمیان بھیجا ہے اس لیے بشری شکل میں بھیجا ہے۔ کس شکل میں بھیجا ہے؟ بشری۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزوں کا اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اختیار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے مختار کل بنا کر بھی بھیجا ہے، علم غیب کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے، خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنا کر کے بھی بھیجا ہے، اختیار دے کر بھی بھیجا ہے، سارے پاور دے کر بھی بھیجا ہے، سارے علوم دے کر بھی بھیجا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبیب ہیں، جن کے صدقے میں رب کائنات نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے،
تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں سارے کمالات جو نبیوں کے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ساری خوبیاں عطا فرما دی. ساری خوبیاں عطا فرمائی. ابھی تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اللہ نے مختار بنا کر بھیجا اختیار والا بنا کے بھیجا. پورا قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی.